خاتون ہے کہ جس کی خاطر تعظیم کی خاطر خود نبوت کھڑی ہو جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ آتی ہیں، آپ کے گھر میں جب بھی آتی ہیں، بیٹیوں کا یہ مرتبہ ہے، بیٹیاں دل کی راحت ہوتی ہیں، یا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ بیٹیاں دھتکارنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں استقبال کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا گھر یہ تیار ہو رہا ہے کہ نکیلے پتھر ہے کمرے کے اندر۔ ام حبیبہ سے فرمایا کہ جاؤ وہاں سرخ مٹی لے کر وہاں ان پتھروں پر بچھا کر اوپر مٹی کا لیپ کر دو۔ اور جہیز میں کیا دیا؟ جہیز میں جس جہیز بیٹیوں کے لیے تحفہ ہے، جو حیثیت ہے دینا چاہیے، بیٹیوں کو دینا چاہیے، بیٹیاں محروم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہیز اتنا دینا چاہیے جتنا بساط ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ اور پھر آج تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آج تو چلو خود والدین چاہیں میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں، راحت سے رہے گی، آج تو آگے ڈیمانڈ ہوتی ہے، آج آگے ان سے سوال ہوتا ہے۔ بعض بڑے معصوم لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہیز کی ضرورت نہیں، لیکن کنایتاً اشارتاً وہ بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر جہیز یعنی اس وقت لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھا، بات نہیں کی، زبان سے بات نہیں کی، لیکن جہیز ان کے والدین نے نہیں دیا، تو اس بچی کی گھر جو گزران ہے سسرال کے ہاں وہ اجیرن ہو گئی، بڑی کٹھن اور مشکل ہو گئی۔ ہر بات پر انہیں تانے ملے، اور ہر بات پر انہیں اس طرح سے انہیں اپنے گھر میں رکھا جس طرح ایک نوکرانی اور لونڈی کو رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کی فاطمہ زہرا کا جہیز بھی آپ نے سنا، اور آج بھی دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہیں تو بالکل شرعام برملا بے شرمی کے ساتھ لسٹ آتی ہے کہ یہ کچھ چاہیے، میڈیا پر نہیں دیکھتے۔ میں چند مہینے پہلے دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی پر اس طرح تشدد، اس وجہ سے تشدد کیا کہ انہوں نے اپنے داماد کو موٹر سائیکل نہیں دی ہے، میڈیا پر بتا رہے تھے۔ کتنا مردار اور لعنتی ہے وہ شخص جو جہیز کے وجہ سے اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے۔ ایک رشتہ جوڑا تھا رب کائنات نے، اور اس رشتے کو اگر وہ شریعت کے مطابق گزارتے تو یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جنت ہے۔ آپ بتائیں جس گھر کے اندر اس وقت پیار و محبت ہے، راحت اور سکون ہے، میاں بیوی کا آپس کے اندر جو محبت ہے، کیا وہ گھر جنت نہیں ہے؟ سکون ہے وہاں پر سکون ہے۔ اور وہ گھر جہاں پر جھگڑا ہوتا ہے، آئے دن جھگڑا، نچاکی، میاں بیوی کی آپس کے اندر گتھم گتھا ہونا، گالیاں گلوچ کرنا، وہ گھر اس دنیا کے اندر جہنم ہے۔ دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے اپنی امت کو کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، ان کی ناپسند عادت کو چھوڑ دو، اگنور کر دو، ان کی ان عادتوں کو دیکھو کہ وہ جو ان کے اندر اچھی خصلت اور عادت ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ الفت اور محبت کرو۔ اب یہ شوہر اگر اس بات کو خاص صاف ظاہر ہے، اللہ نے ہر بندے کے اندر، جو بھی بندہ ہے، ہر بندے کے اندر اگر کچھ خصلتیں بری ہیں تو اس کے اندر اچھی خصلتیں بھی ہیں۔ اگر خامد اس کی اچھی خصلتوں کو دیکھنا شروع کرے اور اسی پر ان سے الفت کرے، اچھا یہ اور بھی نہیں، کم از کم ایک بات تو ذہن میں آئے، اور بھی خصلتیں سمجھ نہ آئیں
تو کم از کم ایک بات ذہن کے اندر آ جائے کہ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ اپنے آبائی گھر کو، پیدائش کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھے اور اسی کی وجہ سے اس کے ساتھ الفت کرے، تو پھر خاوند کی طرف سے ظلم و جبر نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، طرح طرح کی پوچھتے ہیں، مولانا صاحب دعا کیجیے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے۔ تو تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ تکلیف مصیبت بھی ہوتی ہے، وہ تکلیف آزمائش بھی ہوتی ہے، وہ تکلیف مقدر میں ہوتی ہے، قسمت میں لکھی ہے تبھی ملتی ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے اللہ کی ذات، اس نے تکلیف دے دی تو دور بھی وہی کرتا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی ایسی داستان آ کر سناتا ہے نا کہ مولانا میری دعا کریں کہ میری بیٹی جو ہے وہ سسرال کے ہاں جو ہے بد رنجیدہ ہے، تو یہ بات وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں بھی رنجیدہ کر دیتی ہے۔ بیٹی کی عظمت، میں نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس جگہ پر ان کی بیٹی رنجیدہ ہے وہ اس پر درندگی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو ان والدین کو بھی گھر کے اندر سکون نہیں آتا اپنی اولاد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جہیز فاطمہ تو زہرا کا یہی تھا، لیکن زیادہ دینا بھی جائز ہے، استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، جو اپنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق جہیز دیں، لیکن جہیز کی خاطر کہ فلاں جہیز اتنا دے گا تو شادی ہوگی، اس لعنت کی خاطر ہمارے معاشرے کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں شادیاں رکی ہوئی ہیں، ہزاروں شادیاں جہیز کی خاطر۔ جہیز نہیں ہے، جس کی 2 3 4 بیٹیاں ہیں وہ بیچارہ اس جستجو تجسس میں ہے، اس سوچ بچار کے اندر ہے کہ میں ان کی شادی کیسے کروں گا۔ اور اگر ہم اسلام کے مطابق اس رواجی اس جہیز سے نکل آئے اور عورت کے معاملے کے اندر، بچی کے معاملے کے اندر ہم جہیز کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ دیندار کتنا ہے، خوش اخلاق کتنا ہے، ہم معیار اپنا جہیز کو نہ بنائیں، اخلاق کو بنائیں، تو پھر ہمارا معاشرہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ اور جہاں کہیں جس جگہ پر بچیوں کی شادی، ویسے بھی تعداد بچیوں کی زیادہ، بچوں کی شرح پیدائش زیادہ بچیوں کی، اور اس کے بعد یہ لعنت جہیز کی آئی، اس نے پھر کئی گھروں کے اندر بچیوں کو روک کر رکھا۔ ہمارے ہاں یہاں تو کوئی ایسی تقریب نہیں ہوتی ہے، ہمارے ہاں پنجاب میں وہ کچھ اس طرح کی میلاد النبی کی محفلیں کرتے ہیں، پہلے عمرے کی ٹکٹ، اور ابھی جو ہے نا وہاں پر شادیوں کے جہیز، بچیوں کے جہیز۔ تو اچھی بات ہے، چلو جہیز انہوں نے 10-20 اس میں پرچیاں ڈالو بھئی بچیوں کے حوالے سے، ان کے والدین یا ان کے اپنا شناختی کارڈ ڈالو، اور جس کی پرچی نکلے گی اس کو جو ہے نا یہ کمیٹی بنی ہے اس کو جہیز دے گی۔ تو جہاں یہ اچھی بات ہے، لوگ بڑی اس کی تحسین کرتے ہیں، واہ واہ کتنے بچوں کی شادی ہو گئی، وہاں اس میں برا پہلو بھی ہے، دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جس مقام پر یہاں کراچی کے اندر عمرہ کے ٹکٹ ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ میلاد النبی کی محفل میں نعت سننے کے لیے، خطبہ خطاب سننے کے لیے وہ کوئی جائے نہ جائے، لیکن جب عمرے کی ٹکٹ ہے تو دھڑا دھڑ جا رہے ہیں لوگ۔ اور پھر جو نہیں گئے ہیں کبھی مکہ مدینہ، ان کا دل تو دھڑکتا ہے نا، اور وہ پرچی شناختی کارڈ کی پرچی ڈالتے ہیں، نہ نکلے تو خاص سارے غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ تو چلو ہے، وہ یہ مکہ مدینہ کی خاطر غمزدہ ہونا چاہیے، وہ غم بھی محبت کو بڑھاتا ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہیز کی پرچیاں محافل میں ڈال کر پھر ان بچیوں کا جہیز نکالنا، یہاں پر تو ہزاروں بچیاں آتی ہیں، ان کے والدین آتے ہیں جو بچیوں کی شادی نہیں کر پاتے، اور جس وقت وہ پرچیاں ڈالتے ہیں، جب پرچی کسی ایک کی نکلتی ہے تو ہزاروں بچیوں اور ان کے والدین کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ جب ان 1000 بچیوں کے والدین آئے ہوئے ہوتے ہیں اور 20 پرچیاں نکل جاتی ہیں، تو پھر ان والدین جو امید لے کر آئے تھے ان کے قدم واپسی پر بوجھل ہو گئے ہوتے ہیں،
وہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر جہیز دینا ہی ہے تو بھئی رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں دیتے؟ دن کے وقت اس وقت کیوں نہیں دیتے ان کے گھر پر کہ جس وقت کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت کے ساتھ ان کو کوئی چیز دینی ہے۔ میرے آقا کا تو فرمان ہے نا کہ جب کوئی کسی کو صدقہ دو تو سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور اجتماعی شادیوں کے حوالے سے تو یہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہاں بڑا سٹیج بنتا ہے انتظامیہ کمیٹی کا، اور چھوٹے سٹیج بنتے ہیں دولہا اور دلہن کے۔ دولہا دلہن کو میڈیا کے سامنے بٹھا کر دکھایا جاتا ہے، ان کی غربت کی تشہیر کی جاتی ہے، ان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو کمیٹی بنی تھی تو بھئی کمیٹی ایسا کر لے کہ اب تھوڑی سی کوشش اور کر لے، یہ اب اپنے آپ کو تشہیر نہ بنائے اس کی، اور ان کی غربت کا مذاق نہ اڑائے، ان کے گھروں تک یہ جہیز کا سامان پہنچا دے۔ اور جو غریب ہے ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ کو اپنی بساط کے مطابق، جو طاقت ہے نا، طاقت جو ہر بندہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے نا، اگر سردی بہت زیادہ ہو اور چادر آتی ہو یہاں پنڈلیوں تک تو کیا کرتے ہیں، چادر جو ہے اپنے پاؤں سمیٹ لیتے ہیں نا تاکہ ہمیں پاؤں کو سردی نہ لگے۔ جس جگہ پر جس مقام پر 100 بندے کا کھانا ہے وہاں 500 کو بلائیں تو کیا حشر ہوگا۔ تو اگر ہم خرافات میں پڑ گئے تو پھر یہی معاملہ ہوگا کہ ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ایک کھجور کی چھال کا تکیہ اور گدا دیا، ایک چکی دی ہاتھ سے پیسنے والی، ایک پیالہ دیا اور ایک گلاس دیا وہ بھی مٹی کا۔ اور جہیز جو ہے یہ جہیز تھا اور حق مہر کتنا تھی؟ حضرت علی زرہ بیچ کر آئے، میں نے بتایا کہ 400 یا اس سے زائد کی زرہ تھی، 400 یا اس کے سے زائد۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کا جو جہیز ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا ان کا جہیز ہے 4000 درہم، حضرت ام حبیبہ۔ اس کے ماں سوا جتنی بھی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہے ان کا جہیز گھر کا سامان، حضرت ام عائشہ صدیقہ کا جہیز نہیں، حق مہر کی بات کر رہا ہوں، حق مہر جو حضرت ام عائشہ صدیقہ کا ہے وہ بھی 400 درہم ہے، 400 درہم۔ حضرت فاطمہ زہرا کا جو ہے وہ بھی 400 درہم۔ اور یہ جو 400 درہم ہے نا، یہ میرے خیال میں 10 تولے سے زیادہ بنتا ہے۔ 400 درہم چاندی کے 10 تولے سے تھوڑا زیادہ ہے، اور تقریباً ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 1000 روپیہ تولہ جو ہے، 1000 روپیہ تولہ وہ چاندی کی تقریباً قیمت ہے، اوپر نیچے 100-200 اوپر ہو سکتی ہے۔ تو 10 تولے ہو، 10 تولے اور کچھ گرام ہے اوپر، تو ان ازواج مطہرات کا جو حق مہر ہے وہ 10,000 11,000 بنتا ہے، 10-11,000۔ اور سب سے کم جو حق مہر ہے ہماری ماؤں میں سے حضرت ام سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ تو کم سے کم 10 درہم جو ہے، 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، 10 درہم سے اس سے زیادہ حق مہر ہو، لیکن یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، حق مہر کوئی فرض واجب نہیں۔ جتنا بھی بساط ہے، طاقت ہے، زیادہ طاقت ہے تو کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، حق مہر معجل بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بعد میں اس کو دینا نہیں ہے، فوری معجل فوری ادا کرنا ہے۔ بساط ہے، طاقت ہے تو زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم نکاح پڑھتے رہتے ہیں، ڈیفنس کے اندر نکاح پڑھا تو انہوں نے کروڑ روپیہ حق مہر لکھا، ٹھیک ہے، دینے کی طاقت ہے کروڑ روپیہ، وہ دے سکتا ہے تو دیا اس نے۔ نعمان اعجاز ایک فلمی ایکٹر ہے، اس کا نکاح پڑھا تو اس نے ایک فلیٹ ڈیفنس کے اندر اپنی بیوی کے نام کر دی۔
تو یہ اس طرح سے ہمارے غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ 500 بھی لکھتے ہیں، 500 لکھ دو، دونوں کی رضامندی ہے تو جائز ہے، نہ منع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایسا ہوتا ہے، میں بھی ایک 15-20 دن پہلے، کسی کا نام تو نہیں لے رہا، اس میں غیبت نہیں ہے، ایک معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، 15-20 دن پہلے نکاح پڑھانے گیا تو جہاں بیٹھا تو وہ جھونپڑی تھی ایسے، تو وہاں پر نکاح جب کاغذ پر لکھنے لگے تو سارا گواہوں کے سب کے نام لکھے، تو حق مہر جو ہے انہوں نے طے کی وہ شریعت محمدی۔ تو میں نے کہا شریعت محمدی تو یہ ہے تقریباً 6-7 ہزار تو دو، کہہ رہے نہیں نہیں ہم تو 500 روپیہ دیں گے، 500 روپیہ۔ میں نے کہا آپ کی رضامندی ہے، ٹھیک ہے لکھاؤ آپ۔ پھر اس کے بعد لکھو شرائط لکھو۔ میں نے کہا آپ بتاؤ شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر دوسری شادی کی تو 30 لاکھ روپیہ دیں گے، 30 لاکھ۔ دوسری شادی کی منع نہیں ہے، دوسری شادی کی جو ہمارے فارم کے اندر شک آئی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے، غیر شرعی ہے، شریعت کے اندر بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ علماء کرام متفق ہیں، کسی عالم کا اس پر اختلاف نہیں۔ وہ نکاح کے لیے اگر وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، دونوں کے اندر آپس کے اندر وہ عدل نہیں کر سکتا تو وہ علیحدہ بات ہے۔ وہ تو میں نے گزشتہ جمعہ پر بتایا تھا کہ نکاح فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نکاح مکروہ بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے۔ تو پچھلے جمعہ پر میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اور اگر دینے کی طاقت ہے دوسری شادی کے لیے، حضور علیہ السلام نے تو ترغیب دی۔ ایک آیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، فرمایا کہ شادی کرو، اس نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد پھر آ گیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یا رسول اللہ غربت ابھی بھی ہے، فرمایا دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کر لو۔ تو اس نے دوسری شادی کی۔ پھر جب آیا تو اس وقت جو ہے وہ امیر ہو چکا تھا، صاحب استطاعت ہو چکا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا تھا، بلکہ وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے لگا تھا۔ تو شادی نہیں ہے اس کے اندر، اتنا ہو کہ بندہ ایک شادی کے لیے، ایک نکاح کے لیے بھی یہ مستحب رکھا گیا ہے کہ ادھر بچی والے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کماتا ہے، اور ادھر بچے والے کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز چاہیے۔ اب مستحب یہ رکھا گیا ہے کہ اس کے پاس 1 مہینے کے اخراجات ہوں، 1 مہینے کے، اور باقی اس کی روزانہ کی اتنا اجرت ہو کہ گھر کے اندر ان کا خرچ پورا ہو جائے، تب بھی جائز ہے۔ کہ ہمارے یہاں تو ایسے کو کنگلا سمجھا جاتا ہے، شادی اس کے ساتھ شادی کی نہیں جاتی۔ تو حضرت ام سلمہ کا حق مہر 10 درہم، اور حضرت ام حبیبہ کا جو وہ بھی ایک روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں کیا تھا، یہ نجاشی نے مقرر کیا تھا۔ وہ میں تفصیل کے ساتھ بعد میں عرض کروں گا کہ وہ ایک اعلیٰ نسب سے تھی، تو ان کا 4000 درہم جو ہے وہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے حق مہر مقرر کیا تھا۔ تو حق مہر کی وجہ سے اور پھر اس جہیز کی وجہ سے ہمارے کئی گھر جو ہے وہ اجڑ چکے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بتا رہا تھا کہ اپنی زوجہ کے ساتھ ان کی اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ان کی ان عادات کو دیکھو کہ جو تمہیں پسند ہے، تو ان عادات کی بنا پر ان سے الفت رکھو۔ اور ادھر شوہر کو بتایا، بیوی کو بتایا، یہ شوہر کو بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی اچھی خصلت کو دیکھو۔ اللہ نے ہر بندے کے اندر اچھی بری خصلتیں رکھی ہیں، جہاں ان کے اندر کوئی ایک بری ہے تو اچھی خصلت بھی ضرور ہوگی۔ یہ شوہر کے لیے فرمایا کہ غور کرو اپنی بیویوں کے اندر، اور بیویوں کے لیے کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سجدہ کرتے۔ یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ اب
اب وہ جو ناچاکیاں جھگڑے اور ہر بات پر اپنے خامند کی توہین کرنا، ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ شعار سمجھتی ہیں. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنیں اور اس کو غور کریں اس پر کہ خامند کی عظمت کیا ہے، خامند کی عظمت کیا ہے، وہ سجدہ جس کے اندر سب سے زیادہ تزلزل، عاجزی، انکساری. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ بولا ہو گیا ہے، اونٹ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اس اونٹ کے پاس مجھے لے چلو. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر پہنچے تو دروازہ بند تھا. فرمایا دروازہ کھولو. عرض کی یا رسول اللہ دروازہ نہیں، وہ بولا ہے، وہ بولے کتے کی طرح کاٹتا ہے، وہ آپ کو کاٹ لے گا. فرمایا نہیں مجھے نہیں کاٹے گا، کھول دو دروازہ. دروازہ کو کھولا گیا. جب دروازہ کھولا تو اونٹ تھا دوسرے کنارے پر. اونٹ نے امام الانبیاء کو دیکھا اور وہیں سے گردن جھکائی، دوڑ لگاتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، اپنے اگلے گھٹنے ٹیکے، حضور کو سجدہ کیا. اونٹ نے سجدہ کیا اور حضور علیہ السلام نے وہ سجدے کی حالت میں تھا. حضور علیہ السلام نے ان کے گدی کے بالوں سے پکڑا اور فرمایا کہ تیرے مالکوں کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، تو ان کی خدمت کر، درست ہو جا. تو وہ جو پاگل پن تھا اس کے اندر وہ حضور علیہ السلام کی دعا سے، آپ کے حکم سے ختم ہو گیا. اب اس مقام پر صحابہ کرام مچل گئے. صحابہ کرام کے دل مچلتے تھے. وہ دیکھتے تھے نا کہ ذات کتنا عظیم ہے. وہ دیکھتے تھے کہ جس ذات کے ہاتھ کے اندر پتھر کی کنکریاں کلمہ پڑتی ہے، وہ دیکھتے تھے کہ جہاں سے گزرتے ہیں شجر و حجر آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. وہ سنتے تھے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر ایک پتھر ہے جو میری بیعت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا، اور آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں. وہ دیکھتے تھے کہ آپ کی خدمت میں وہ ہرنی آ کر بچوں کی ضمانت چاہتی ہے. وہ جانتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں بکریوں کے ریوڑ آ کر سجدہ کرتے ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یہ ساری چیزیں مشاہدہ کرتے تھے. جب سب کچھ دیکھتے تھے تو دل مچلتا تھا کہ بکریاں سجدہ کریں، جانور سجدہ کریں، اونٹ سجدہ کریں، اور ہم انسان سجدہ کیوں نہ کریں. اس وجہ سے صحابہ کرام کے دل مچل گئے. یا رسول اللہ حکم دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سجدہ کرتی، اپنے گھر والوں کو سجدہ کرتی. اس مقام پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مقام ہے گھر والے کا. مجھے نکاح کے موضوع پر اور نکاح کن سے حرام ہے اس موضوع پر گفتگو شروع کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ وقت تو کہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ حرمت مسحرت کے حوالے سے بہت ہی عظیم موضوع ہے اور جاننے کے لیے بڑی علمی نکات ہیں، اور ہم اس سے لا علم ہیں کن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن حالت میں ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں. تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے جمعہ پر میں شروع کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.